अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर, आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए हो गया ना साहब जी, हो गया देख लेंगे। नहीं साहब करीब में है, चले लेके जाओ आ जाओ यार, ले लो आ गया। एक गाड़ी भेज दो। अरे चिपको नको रे सुखान, चिपको नको, चिपको नको, फोटो वाली साहब के साथ चलो। तो पीछे आ जाओ भाई, पीछे पूरे पीछे छोड़ो। हो गया ना साहब, इधर से ये भी आ रहा ना सब। मार्कस की आरेख है, हो गया ना मार्कस की आरेख आगे निकालो, चले लेके जाओ, लेके जाओ। आजा लिख लो। चलो ले लो, बोलो। हाँ जा, अरे आ जाओ यार, ले लो, लेके जाओ यहाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं कि मुसलसल काम राशन की तकसीम का और पके हुए खाने की तकसीम का काम मुसलसल जारी है, और हमारी जानिब से हम कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश के सिलसिले में आज हम हल्क़े असेंबली चंद्रान गुट्टे में 10,000 राशन के किट्स की तकसीम के सिलसिले में हमारी जानिब से मुकामी अराकीन बल्दिया, जो 7 डिवीज़न हमारे पास हैं, उन 7 अराकीन बल्दिया के पास हम भेज रहे हैं, और वहाँ पे सुदूर मुतमदीन व सरगर्म कारकुनों के साथ अराकीन बल्दिया ये 10,000 राशन के किट्स आवाम में तकसीम करेंगे, ताकि ईद के मौके पर किसी घर में भी कोई भी भूखे ना रहे। और इसी सिलसिले में हमने कल भी करीब 5,000 राशन के किट्स की इजराई यहाँ से हमने की है, जिसमें हल्क़े असेंबली बहादुरपुरा के लिए 2,000 किट्स यहाँ से भेजे गए हैं, और वहाँ के अराकीन बल्दिया, सरगर्म कारकुन, सुदूर मुतमदीन और मुताल्लिक़ा रुकन असेंबली की निगरानी में वो 2,000 किट्स की तकसीम का सिलसिला शायद आज से शुरू हो चुका है, और वो होगा। और मुसलसल काम हो रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली, अराकीन बल्दिया, सुदूर मुतमदीन व सरगर्म कारकुनों की जानिब से। उनके काम में सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैं भी ताउन कर रहा हूँ, और उसी सिलसिले की कड़ी थी जो कल बहादुरपुरे में हम भेजे, और फिर याकुतपुरे के लिए भी हमने करीब 1,000 के करीब शायद वहाँ पर भी हमने रवाना किए हैं। मताशा कादरी साहब आए थे, और दूसरे अराकीन बल्दिया भी वहाँ के आए थे, उनके ज़रिए हमने यहाँ से इजरा किया।
اور پھر راجندر نگر کے لیے بھی ہم دیے ہیں، جو حسن نگر اور میر مومن صاحب کی پہاڑی اور 9 نمبر کشن باغ، یہ ان علاقوں میں تقسیم کے لیے بھی ہم نے وہاں پر بھی رحمت صاحب کو روانہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم مسلسل بھیجتے رہے ہیں راجندر نگر حلقہ اسمبلی میں، اور یہاں پر بھی بھیجے ہیں، اور پھر سکندرآباد کے علاقوں میں اور مقت مزار سکندرآباد اور پھر کارخانہ بیگم پیٹ، ان علاقوں میں بھی بھیجنے کے لیے ہم نے روانہ کیے، اور پھر بنجارہ ہل کے مختلف علاقوں میں بھی بھیجنے کے لیے ہم وہاں پر بھی کچھ راشن کے کٹس قریب 1000 کے اوپر روانہ کیے ہیں۔ انشاءاللہ آج جناب وہاب صاحب، فہد بن عباس صاحب اور جناب حیدر صاحب اور دوسرے سلیم صاحب اور ہمارے ابتدائی بنجارہ ہل کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ آج رات میں انشاءاللہ اس کو بھی تقسیم کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی بھیجا تھا کئی مقامات پہ، تو الحمدللہ میں کہوں گا کہ 1 لاکھ کے قریب تیاری ہوئی تھی، اور الحمدللہ 1 لاکھ کے قریب اناج کی پیکٹس کی تقسیم بھی انشاءاللہ آج کل پرسوں 1-2 دن میں شاید 1 لاکھ کی تقسیم بھی مکمل ہو جائے گی، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کام لیا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے صرف حلقہ جات میں اسمبلی یا بلدیہ حلقوں میں ہم نے تقسیم نہیں کی، بلکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ دینی مدارسوں کو بھی ہم نے اپنا تعاون دیا ہے، اور کئی مائیگرینٹ ورکرز جو اتر پردیش، بہار یا پھر جھارکھنڈ یا مہاراشٹرا سے آئے ہیں، ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے، تعاون کیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد ہم حفاظ جو مساجد کے ہیں، ان کا بھی ہماری جانب سے تعاون کرنے کا ہم نے اعلان کیا ہے، وہ بھی کریں گے۔ تو بہرحال ہم کام کر رہے ہیں، اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ نے ہم سے کام لیا، اور یہ سمجھ کر ہم نے کام کیا کہ یہ ایک موقع ہے، اس موقع میں جتنا ہو سکتا ہے ہم کو نیکیاں بٹورنے کا موقع ملے گا، ہم کو بٹورنا ہے۔ اور میری ٹیم بالخصوص جناب سمد بن عباس صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب، جناب فہد بن عباس صاحب، جناب وہاب صاحب کارپوریٹر، اور جناب سعید صاحب، اور دوسرے میرے ساتھ جو یہاں پہ ہماری ٹیم تھی، ہم سب نے یہی سوچ کر کام کیا کہ پھر ایسا موقع نہیں آئے گا نیکیاں بٹورنے کا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا، ہم سے کام لیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور مجھے ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ میں بار بار آج سے 9 سال پہلے مجھ پر حادثہ ہونے کے بعد مجھے یاد آتا تھا کہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کام ہے جو اللہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے، اور ہر دن یہی سوچتا اور یہی فکر میں رہتا کہ شاید یہ کام ہے اللہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے۔ جب یہ عمارت بنی تو یہ عمارت کو دیکھ کر میں ہر وقت یہی سمجھتا رہا کہ شاید یہ کام ہے اللہ مجھ سے لینا چاہتا تھا، اس لیے حیات بخشی۔ یا پھر دواخانوں کی تعمیر ہو، ویسی ہاسپٹل کی تعمیر ہو، یا اسرہ کی تعمیر ہو، تو ان تعمیرات، ان عمارتوں کو دیکھ کر سمجھتا تھا کہ شاید یہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے حیات دی۔ بہرحال ہر روز مہاراشٹرا، بمبئی جب گیا تو وہاں پر بھی سوچتا تھا کہ شاید یہ کام ہے، اس کے لیے اللہ نے حیات دی۔ اور آج 5 کروڑ سے زائد صرفے کے ذریعے بھوکوں کا جو کام اللہ نے مجھ سے لیا ہے، بھوکوں تک اناج پہنچانے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی ایک کام تھا جس کے لیے اللہ نے مجھے حیات بخشی ہے۔ تو میں سارے ان لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے آج سے 9 سال پہلے میرے حیات کے لیے دعائیں کی تھیں، روزے رکھے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کیا تھا، اور اللہ سے میری حیات کے لیے دعا مانگی تھی۔ میں قرضدار ہوں ان سب لوگوں کا، اور اللہ نے مجھے موقع دیا اس قرض کو اتارنے کا نہیں، بلکہ کہوں گا کہ اس قرض کو ادا کرنے کا ایک موقع دیا ہے مجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں
اپنی ذات سے جتنا ممکن ہے کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بھی ضرور ایک حقیقت ہے کہ اتنا کرنے کے بعد بھی میں کہوں گا کہ ہم نے کم کیا ہے، اور بہت سے لوگ بھوکے ہیں اور بہت سے ضرورت مند لوگ ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، ہماری ذات سے جتنا ممکن ہے ہم کریں گے۔ بہرحال میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے اور عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے، دعا کریے کہ اللہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کام کا اجر عظیم سالار ملت علیہ رحمہ کے اور فخر ملت علیہ رحمہ کے اور مجلس اتحاد المسلمین کے وہ سارے کارکن، وہ سارے ذمہ داران، سارے صدور و معتمدین جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان ساروں کو اس کا اجر دے اور ان ساروں کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ اور دعا کریے کہ اگر ہمارا کام، میری ماں بیمار ہیں، بیمار رہتی ہیں، ضعیف ہیں، دعا کریے کہ اللہ اس کام کا اجر میری والدہ کو صحت عطا کر کے کرے۔ دعا کریے، میں سب سے کہوں گا کہ دعا کریے کہ اللہ میری اولاد کو بھی اس قابل بنائے، باصلاحیت بنائے کہ وہ بھی آگے چل کر نیک بنے، اچھے بنے اور ضرورت مندوں کی مجھ سے زیادہ مدد کر سکیں۔ دعا کریے کہ میرے ساتھ جو بھی اصحاب نے کام کیا ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو، ان کے مصیبتوں کو دور فرمائے۔ میں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے ساتھ ٹھیک رہے ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، ان کو، ان کی آل اولاد کو، ان کے والدین کو اس کام کا اجر عطا فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما کر، ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر۔ رمضان کا ماہ ختم ہونے پر ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ قرض داروں کے قرضوں کو دور فرمائے، جو بے قصور محروس ہے اللہ ان کی رہائی عمل میں لائے۔ اللہ سے دعا نہیں ہو رہی ہے، اللہ ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ، اس وبا سے لڑ کر جب ہم باہر نکلیں گے تو اور مصیبتوں میں گھرے رہیں گے اور پریشانیوں میں رہیں گے، مولا تو اس پریشانیوں سے بھی ہم کو محفوظ رکھ، ان مصیبتوں سے بھی ہم کو محفوظ رکھ، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کیا، اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، توفیق عطا فرما کہ رمضان کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے عبادتوں کا احترام کرتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اسی ہم کو توفیق دے، ہم کو ہدایت دے، ہم سب کی خدمات کو قبول فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تدابیر کو اختیار کریے۔ لاک ڈاؤن کھل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیماری، اس وبا